مدد کرنی ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، انتظار کاذب ہو جائے گا۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیں، آپ کسی کا انتظار کریں، مثلا یہاں پر آپ کسی مہمان کا انتظار کریں اور وہ دیر کرے تو آپ بیٹھ پائیں گے کرسی پہ؟ نہیں بیٹھ پائیں گے، یعنی اضطراب میں رہیں گے، فون کریں گے، رابطے میں رہیں گے، کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے مہمان کیوں نہیں آ رہے۔ امام زمانہ کے لیے جب ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بیٹھنا ہے۔ یہاں پر رہبر کا جملہ بہت ہی اچھا مجھے جملہ لگتا ہے۔ رہبر فرماتے ہیں منتظر وہ نہیں ہے جو فقط انتظار کرے، کا حقیقی منتظر وہ ہے جس کا انتظار امام کی غیبت کو مختصر کرے اور ظہور کو قریب کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس میں عملی اقدام ہے کہ اس طریقے سے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے امام کے ظہور کو قریب کر رہا ہے اور ان کے غیبت کو مختصر کر رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہاں سے جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا کردار زینبی کردار ہونا چاہیے، یعنی یہاں پر خواتین بھی مراد ہیں، مرد بھی مراد ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہاں لفظ مددگار بھی لیا گیا ہے، بعض جگہوں پر سرپرست بھی لیا گیا ہے، مگر یہاں پر زیادہ مناسب جو ہے مدد کا ہے۔ یعنی کس میں مدد کرے؟ امر بالمعروف کی طرف، نہی عن المنکر کی طرف۔ اور معروف امامت سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ جب پوچھا گیا معصوم سے معروف، آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ میں مدینے کو چھوڑ کر کربلا جا رہا ہوں یا قیام کر رہا ہوں، ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ تو معروف، سب سے بڑا معروف وہ ولایت و امامت کا پیغام ہے جس کو آگے ہمیں لے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زینبی کردار اختیار کرنا ہے، یعنی ہمارا ہدف کیا ہے، یہ خط واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی مجھے اپنی صلاحیتوں کو، مجھے اپنی زندگی کو، مجھے اپنے اعمال کو ایسا اختیار کرنا ہے جو امامت کی مدد کرتا ہوا نظر آئے۔ اسی لیے جب ہم زیارت وارثہ کی طرف جاتے ہیں تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، یا السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگار، آپ پر ہمارا سلام۔ یعنی امام حسین کو یا آج کے زمانے کے امام کو زینبی کردار والا فرد چاہیے، یعنی صرف اسے شاگرد نہیں چاہیے۔ معاف کیجئے گا یہاں سے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک وقت میں بیک وقت کئی ہزار اسٹوڈنٹس موجود ہوتے تھے، اور وہاں پر کسی سدیر سیروفی نے جب یہ جملہ کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے، ان کو کہا کہ باہر آ جاؤ۔ جب باہر گئے تو دیکھا کہ امام اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ جو بکریاں تھیں یا بھیڑیں تھیں جو چر رہی تھی وہاں پر، چروا اسے چرا رہا تھا، تو امام نے کہا اگر اتنی تعداد میں بھی ہمارے پاس ہوتے تو ہم قیام کرتے۔ تو وہاں پر سدیر سیروفی یہ کہتا ہے جب میں جا کر وہاں پر میں نے ان بکریوں کو گنا، در حالی کہ وہ جوان بھی نہیں تھی، یعنی ان کی عمر کم سنی کی تھی، تقریباً وہ 17 تھی۔ گویا کہ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر علی اصغر جیسے 17 افراد بھی ہمارے پاس انصار ہو جائیں تو ہم قیام کریں گے۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ شاگردوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر ایک جا کر کہہ رہا تھا کہ میں جعفری ہوں، میں جعفری ہوں، مگر جب حسن ابن صالح خراسانی سے نے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، امام نے کہا جاؤ تنور میں جاؤ۔ آگ جلائی گئی نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے مولا معاف کر دیجئے، میں نے کوئی غلط سوال کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہیں پہ ہارون مکی ہے، جب ہارون مکی آئے امام نے کہا کہ تم اس تنور میں جاؤ تو اس نے پس و پیش نہیں کیا، سوال نہیں کیا، فوراً تنور میں چلا گیا۔ یہی ہے ولایت پذیری، یہی ہے ولایت پذیری، یہی ہے ولایت کو قبول کرنا، یہی ان کے فرمان کو قبول کرنا۔ یعنی اس درجے اگر ہم نصرت کے لیے، معاف کیجئے گا ہم باتیں کر رہے ہیں، شاید اگر ہم پہ امتحان آئے تو شاید، مگر یہ تذکر کے لیے بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آمادگی کے لیے بات کر رہے ہیں کہ آج کے وقت کے اور آج کے زمانے کے امام کے لیے ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی آج بھی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ بھائی ہماری زندگی کا ہدف امام کی نصرت اور دین کے قیام کے علاوہ بھی کچھ اور ہونا چاہیے۔ معاف کیجئے، معاف کیجئے، معاف کیجئے، میں امامے کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لوگ امام کے تصور کو، جو امام کا تصور کیا ہوا ہے انہوں نے،
عجیب ہو جائے گا، وہ قہرمان کی طرح ہے، ایک ہیرو کی طرح کیے ہوئے. کہتے ہیں امام آئے گا ہمارے سارے مسائل حل کر کے ہمیں گھر ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے. امام امت کے بغیر مسائل حل نہیں کرتے. بہت جب تک امت ساتھ نہیں دیتی تب تک امام ظہور نہیں فرماتے. اسی لیے یہاں پر یہ جملہ کہہ دوں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہیں ظاہر نہیں. جی. ہم لوگ ظاہر ہیں حاضر نہیں. بہت خوب. آپ دیکھیں جب کلاس میں استاد حاضری لے رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ نام لیتا ہے شاگرد کا، تو پھر اسے متوجہ کرتا ہے، چیخ کر بولتا ہے فلاں کہاں چلے گئے؟ کہا استاد میں حاضر ہوں. کہا تم ظاہر ہو حاضر نہیں. جی. یعنی جب یہ قوم ظہور سے حضور کی طرف آئے گی وہ جو حاضر ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. بے شک. یعنی یوں جملے کہوں، جب یہ ظاہر قوم حاضر ہو جائے گی اس دن حاضر امام ظاہر ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اگر ہم امت سازی کی طرف نہیں بڑھ رہے، جی. ہمارے اندر اجتماعی سوچ پیدا نہیں ہو رہی، جی. ہم معاشرے کی حقیقت کو قبول نہیں کر رہے، جی. بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو ہم قبول نہیں کر رہے. یہ ہے زینبی کردار اختیار کرنے کا. جناب زینب کے ذکر صرف مصائب کی حد تک تو نہیں ہے نا. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب زینب پہ گری ایسے جیسے امام حسن و حسین پہ، یعنی کیا؟ یعنی انہوں نے جس طریقے سے امامت و ولایت کے لیے قربانیاں دی ہیں، خود امام اور ولی ہوتے ہوئے بی بی زینب نے جس طریقے سے اپنے وقت کے امام اور ولی کی مدد کی ہے، اسی طریقے سے ہمیں زینبی کردار اختیار کرتے ہوئے اپنے زمانے کے ولی کی مشکلوں کو سمجھنا ہے، اور نہ صرف ان کی مشکلوں کو سمجھنا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے ایک سوال ہو سکتا ہے، بھائی جی. امام تو مثلا ہم گناہوں کی وجہ سے جو بھی مسائل ہیں اس کی وجہ سے امام جو ہیں ظاہر نہیں ہیں اور حاضر ہے، یہ تو بات درست ہے آپ کی، مگر ظاہر نہیں ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، تو ان کی مدد کیسے کریں؟ امام نے کئی مراحل بتائے. اگر ایک آدمی تھا 40 دن مسجد سہلا میں وہ جاتا رہا، کیا کرنا ہے؟ امام کا دیدار کرنا ہے. جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو امام اسے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے والد کی خدمت کرو. والد کی خدمت کرنا خود ہمارے دیدار کے برابر ہے. بہت دفعہ لوگ، ٹھیک ہے بہت اچھی دعا ہے کہ ہمیں امام کا دیدار کرنا چاہیے، یہ ایک عاطفی تقاضا ہے، یہ احساساتی تقاضا ہے، اور ان کی نگاہ ہمارے وجود پہ آ جائے تو وجود ان کی نگاہ کندن کی مانند ہے. اگر ہمارے وجود پہ آ جائے تو ہمارا وجود سونا بن جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں کہ رسول خدا کے زمانے میں جو منافقین تھے، کیا وہ ان کا دیدار نہیں کرتے تھے؟ زیارت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. یعنی اگر زیارتوں سے مسائل حل ہوتے تو بہت سارے افراد تھے جو اماموں کے زمانوں میں زیارت کر رہے تھے. خود کربلا میں موجود جو قاتل بھی زیارت کر رہے تھے. یعنی زیارت سے ایک اسٹیپ آگے آنا ہے. زیارت کا صرف تقاضا نہیں کرنا، ایسا اسٹیپ آگے آنا ہے کہ جس کے بعد ہم اپنے آپ کو اتنا آمادہ کریں کہ اب ہمیں جانے کی نہیں بلکہ خود امام خط کے ذریعے بلائیں یا خود آ کر بلائیں. آپ نے دیکھا حبیب ابن مظاہر کو خود جناب بعض بزرگان کے بقول خود جناب زینب نے یاد کیا ہے، حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے یاد کیا ہے. بہت سارے لوگ آ رہے تھے مگر یہ ذوات ایسی تھی جنہیں خود امام نے یاد کیا ہے. یہاں پر میں ضرور ایک